روایات موطا. تو میں کہہ رہا تھا کہ بہت سی کتابیں، تفسیر کی کتابوں میں بھی ایسا ہوتا ہے. تفسیر کی کتاب میں روایت نہیں ہوتی، ہوتا یہ ہے کہ مفسر کسی قراءت کے اعتبار سے تفسیر لکھتا ہے. قراءت سبعہ کے اعتبار سے وہ کوئی ایک قراءت جو اس کے زمانے میں مشہور ہوتی ہے یا اس کے علاقے میں مشہور ہوتی ہے، اس کو سامنے رکھ کر اس روایت کے اعتبار سے تفسیر کرتا ہے. اور پھر جہاں اختلاف روایت یا قراءت آتی ہے تو وہ دوسری قراءت کی تفسیر دوسرے جملے میں ذکر کرتا ہے. اب ہمارے تابعین کیا کرتے ہیں، حفص کی قراءت کے مطابق اس کتاب کو بنائے. اوپر متن میں اوپر حفص کی قراءت چلتی ہے، اب نیچے ہم پڑھتے ہیں تو گڑبڑ ہوتی ہے. وہ تفسیر کر رہے ہیں مثلا ابو عمرو بصری کی روایت کے مطابق، اور اوپر جو آیت ہے وہ تو حفص کی ہے. جلالین میں یہی ہوا نا، گڑبڑ یہ ہو رہی ہے. جلالین جو لکھی گئی ہے وہ ابو عمرو بصری کی روایت ہے قراءت. بعد میں پھر دوسری قراءت کے مطابق وہ اگر معنی میں کوئی فرق ہوتا ہے تو وہ ذکر کرتے ہیں. اب طلبہ یا تابعین، ناشرین، محققین نہیں سمجھتے، وہ حفظ کے مطابق ہی چلتے ہیں. اسی طرح فتح الباری میں بھی ہوا. فتح الباری میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی نے ابو ذر ہروی ان کی روایت کو سامنے رکھ کر پوری کتاب لکھی. اب ابو ذر ہروی کے مطابق وہ قولہ کر کر وہ تفسیر لکھتے ہیں. اب ہمارے تابعین کوئی دوسری روایت چھاپ دیتے ہیں، متن حدیث کوئی دوسری ہوتی ہے، نیچے قولہ میں جو عبارت آ رہے اوپر ہے ہی نہیں، وہ یا کوئی دوسرا لفظ ہے. اب شک یہ ہوتا ہے کہ حافظ ابن حجر سے سہو ہو رہا ہے، حدیث میں تو یوں ہے نا، وہ یوں لکھ رہے ہیں. ارے بھائی سہو تابع ہے، اس کو معلوم نہیں ہے. شاید ایک ہی طبعہ جو ہے وہ ابو ذر ہروی کے مطابق ہے. وہ مدینہ منورہ کے ایک عالم تھے، شیبۃ الحمد شاید ان کا نام ہے، شیخ شیبۃ الحمد. انہوں نے جو فتح الباری چھپوائی ہے مدینہ منورہ سے، تو وہ ابو ذر ہروی کی روایت کے مطابق ہے. تو یہ دھیان رکھنا چاہیے. جلالین میں اگر آپ کو اشکال ہو تو ابو عمرو بصری کی پہلے قراءت دیکھ لو تو آپ کو اس کے مطابق نظر آئے گی. واللہ اعلم بالصواب.